یہ ہیں جی ڈاکٹر وقار صاحب، تو ماشاءاللہ کافی فیمس ہیں، پھر بھی سر جی تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ڈاکٹر وقار احمد نیاز نام ہے میرا، اور یہ ہمارا ادارہ ہے رحمان فاؤنڈیشن۔ بہت بڑی خدمت ہم کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے اندر فری ڈیالسس سینٹر چلا رہے ہیں، اور بہت بڑی خدمت کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ 200 خاندان ہیں جن کا فری ڈیالسس ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ، اور لاہور میں ہمارا مین ہیڈ آفس ہے۔ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، پینسرا، جیلم، اسلام آباد، کراچی، مانسہرہ، جہاں پہ یہ 9 ڈیالسس سینٹر ہمارے کام کر رہے ہیں، اور 2 نئے کاموں کی میں اور 10 کا میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بنوا رہے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے عوام کی ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، اور ہیلتھ کارڈ بہت بڑی نعمت ہے، میں سمجھ لوگوں کے لیے بن کے آیا۔ ہم بغیر ہیلتھ کارڈ کے بھی یہ 21 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں۔ ہمیں ہیلتھ کارڈ پہ نہیں ہم آ سکے، ہمیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، وہی ہیلتھ کارڈ سے فائدہ اٹھایا ہے، نام نہیں لینا چاہوں گا۔ بہرحال ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ ساری خدمت کر رہے ہیں۔ بڑا مشکل ہے یہ کام، ڈیالسس سینٹر بنانا اور اس کو فری میں چلانا بڑا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارے جذبے ہیں، جن جذبوں کی بنا پہ ہم یہ خدمت کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں بڑے مستقل لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جن کے یہاں پہ ڈیالسس ہو رہے ہیں، تو یہ بڑی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں ہمیں، اور وہ لوگ جو ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم ان کا بھی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ سکہ صاحب ہیں، شاہد رضا سکہ صاحب ہیں فیصل آباد میں، یہ ہیپی لیک کے اونر ہیں۔ اسی طرح طارق مغل صاحب ہیں، مغل آئی ہاسپٹل والے، مغل اسٹیل والے۔ سلیم بریال صاحب ہیں سیالکوٹ سے، اور اسی طرح عبداللہ قادوانی ہیں، جیو کے ایم ڈی ہیں، اور لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں الحمدللہ، جس کی بنا پہ یہ ادارہ چل رہا ہے۔ میں خود بھی اس میں ایک بہت بڑا حصہ اپنا بھی ہر ماہ دیتا ہوں، اور ہم کسی مریض کو واپس نہیں بھیجتے، اور ان کی یہ ٹینشن ختم کر دیتے ہیں کہ 6,000 روپیہ یا 8,000 روپیہ انہوں نے لے کر آنا ہے ہر تیسرے دن دوسرے دن۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہم نے خود لی ہوئی ہے۔ بس وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ ضرور ساتھ دیں اس ادارے کا، اور آئیں۔ ہمیں 1,000 روپے کی کٹ آتی ہے جس سے یہ ڈیالسس ہوتا ہے، یہ تنگ کر رہا ہے کیونکہ ہم اس کٹ کو ضائع کر دیتے ہیں، بار بار یوز نہیں کرتے جیسے ہو رہا ہے بعض اداروں میں۔ ایک کٹ کو 24 دفعہ یوز کیا جا رہا ہے، یہ بالکل نان ہائیجینک کے خلاف ہے۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا آج تک 21 سالوں میں، بر یہ مہنگا پڑ جاتا ہے اس لیے میں ڈیالسس، تو جو مخیر حضرات ہیں وہ اس میں ساتھ دیں۔ کوئی 1,000 کی کٹ ہے، کوئی 10 کٹیں دے دے، کوئی 50 کٹیں دے دے، جس سے یہ کارواں چلتا رہے۔ اور جو لوگ مستحق ہیں، پریشان حال ہیں، جو ڈیالسس کروانے کے لیے پریشان ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیں، وہ ضرور اس ادارے میں آ سکتے ہیں، ان کا یہاں پہ فری ڈیالسس ہوگا انشاءاللہ۔ وہ ہمارے جہاں جہاں سینٹر ہیں آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو سر میڈیکل ٹرم میں تو کہتے ہیں جو ایک دفعہ پیشنٹ ڈیالسس پہ آ جاتا ہے وہ لانگ لائف ڈیالسس پہ ہی رہتا ہے، تو آپ کے بارے کیا رائے ٹھیک ہے، ہے؟ ایسے ہی ہے، ہم بھی یہ دیکھیں نا، پیشنٹ ہمارے پاس بھی 10 سالوں سے ڈیالسس کروا رہے ہیں، کوئی 15 سالوں سے کروا رہے ہیں۔ میں یو کے میں رہا ہوں، امریکہ رہا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا وہاں پہ 30 سالوں سے لوگ ڈیالسس کروا رہے ہیں۔ اور یہ ڈیالسس والا معاملہ جب بندہ چلا جاتا ہے اور کیس کرونک میں چلا جاتا ہے تو پھر ہم نہیں روکتے، میں بھی نہیں روکتا، ہم ان کے ڈیالسس کرواتے ہیں یہاں پہ۔ ہاں میرے پاس مریض شروع میں آ جائے، ابھی ایکیوٹ کیس ہو، 2-4 ڈیالسس ہوئے ہوں، تو وہاں پہ بہت چانس ہوتا ہے رکنے کا۔ وہاں پہ کوئی ہم غذائی چارٹ دیتے ہیں، کوئی ہربل میڈیسن ہے، میں ہربس کے ذریعے علاج کر رہا ہوں، اور اس کو ڈیالسس سے روکا جا سکتا ہے چند ڈیالسس پہ شروع میں ہی۔ لیکن نہ رکیں، بار میں ڈیالسس تک نہ رکے تو پھر ہم اس کو نہیں روکتے، پھر ہم اس کو فارم دے دیتے ہیں اپنے ادارے کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ فارم ہوتا ہے، کہ ہم نے زکوٰۃ لوگوں سے مانگ رہے ہیں، جو ڈونر ہیں ہمارے وہ ہمیں زکوٰۃ ہی دیتے ہیں۔ ہم مریضوں کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا علاج زکوٰۃ میں ہوگا، جو کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم کروائیں گے، تو ہم یہ ڈیالسس سینٹر پہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو 20 سال پہلے ڈیالسس کا بولا گیا تھا، ابھی تک وہ ڈیالسس پہ نہیں گئے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم ڈیالسس کو ڈیلے کر لیتے ہیں، اگر شروع میں کیس آ جائے ہمارے پاس تو ہمارے پاس ایک ایسا فارمولہ ہے، کوئی الکلائن پہ کام کیا ہے جس سے ہم ڈیالسس کو ڈیلے کر دیتے ہیں 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ اور یہ ریسرچ میں ابھی ہارورڈ کو دے کر آیا ہوں، ایک دنیا کو نئی ریسرچ دے کر آیا ہوں کہ بھی ہم کیسے ڈیالسس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک نئی چیز ہے، اس پہ کبھی ہم بات کریں گے دوبارہ ٹھیک ہے، تفصیلاً۔ سر بتائیں گے کہ کتنے پیشنٹ ایسے ہوں گے جن کو آپ نا دوبارہ زندگی کی طرف واپس لے کے آئے، جو مایوس ہو چکے تھے اپنی لائف سے ڈیالسس کی وجہ سے یا ویسے؟ دیکھیں جی 10,000 لوگ ہیں جو ڈیالسس، جن کو جانا تھا ڈیالسس پہ، جو ابھی تک نہیں گئے الحمدللہ، ہمارے اس علاج سے، ہمارے اس ہربل علاج سے، ہماری غذائی چارٹ سے، جو ابھی تک ڈیالسس پہ نہیں گئے۔ اور کوئی 2,500 بندہ ایسا ہے جو ڈیالسس پہ چلا گیا تھا، 3-4 ہوئے، 6 ہوئے، 8 ہوئے، 12 ہوئے، تو اب وہ نہیں کروا رہے، وہ کوئی 2,500 بندہ ہے۔ لیکن لاکھوں پیشنٹ ہیں میرے
جو بڑے خوش ہیں مجھ سے, ہمارے علاج سے خوش ہیں, اس طریقہ علاج سے خوش ہیں, ہماری غذائی چارٹ سے, جو ابھی تک ڈیلسس میں نہیں جا رہے. وہ غذائی چارٹ ہم نے بنایا 2.5 سال کی محنت سے, جس سے پیشنٹ اس غذائی چارٹ کو پہ عمل کرتے ہوئے ایسڈ نہ کھائے. اور جو میں نے الکلائن ڈھونڈی ہم نے, وہ مختلف ہربز ہیں, وہ ہم دیتے ہیں بائی ماؤتھ, جس سے یوریا کریٹن وہیں رک جاتا ہے اور پیشنٹ اسٹے کر جاتا ہے کئی سالوں تک. تو سر ٹرانسپلانٹ کب ہوتا ہے, اس کی کیا سمٹمز ہوتی ہیں, کیا وہ نہیں دیکھیں جب ڈیلسی پہ بندہ چلا گیا نا, پھر ہمیں بھی پتا کہ اس کے ڈیلسی نہیں رک رہے, پھر ٹرانسپلانٹ ایک آخری حال ہوتا ہے. ٹرانسپلانٹ بہت اچھی چیز ہے, کروانا چاہیے. ہمارے پاکستان میں ابھی اویئرنیس نہیں ہے, پاکستان میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں, ٹرانسپلانٹ کی طرف جلدی سوچتے نہیں ہیں. حالانکہ کڈنی دینے والے کو میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ یار یہ اتنا سا بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا. کڈنی دینے والے کو کڈنی دینا چاہیے, ماں اپنی والدہ کے لیے, اپنے والد کے لیے, والد اپنے بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے, بیٹی اپنے والد کے لیے, میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے. تو یہ کڈنی اللہ نے 2 دیے ہوئے, ایک کڈنی دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا چاہیے. میں ابھی USA میں تھا چند ماہ پہلے, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہمارے جہاں میں رہ رہا تھا بروکلین میں, گھر کے سامنے ڈھول بج رہا ہے, دف بج رہی ہے. تو میں نے سمجھا کوئی تیل مہندی, میں نے کہا یہاں پہ بھی تیل مہندی ہوتی ہے, وہ یہودیوں کا علاقہ تھا. انہوں نے بولا یہاں پہ تو نہیں ہوتی, پتہ نہیں, آج ہم نے بھی پہلی دفعہ دیکھا یہ دف بجاتے ہوئے. جب ہم نے پتہ کیا تو خوشی منا رہے تھے کہ یہ ہمیں گردہ مل گیا ہے, ہمارا کڈنی میچ ہو گیا ہے. لوگ خوشی مناتے ہیں وہاں پہ کہ ہمارا کڈنی میری والدہ کو لگ رہا ہے یا میرے والد کو لگ رہا ہے. تو ہمارے یہاں پہ بڑا اویئرنیس کم ہے, ہم اس کو اتنا اچھا ڈرے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا, اس کا کیا بنے گا. بھی کچھ نہیں ہوتا کڈنی دینے والے کو, ہاں جو لینے والا ہوتا ہے اس کے لیے ضرور تھوڑی چند ماہ ہوتے ہیں خیال کرنے کے. بٹ ٹرانسپلانٹ جب پاکستان میں اچھی جگہ ہیں, اچھے ادارے ہیں جہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, تو ینگ لڑکی ہو ینگ لڑکا ہو, میں اس کے بہت حق میں ہوں, ان کو ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا چاہیے. جزاک اللہ. یوٹیوب فیملی آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے, آپ کو پتہ ہے جب ڈیلیسس سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ڈیلیسس جو ہے کافی کوسٹلی جو پروسیس ہے, اور یہ ویکلی یعنی کہ ایک ویک میں 3 دفعہ بھی ہوتا ہے. تو کچھ ایسے خواتین حضرات ہوتے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ لاہور کا ایک ایسا ادارہ ہے, اور ڈسکرپشن میں مکمل اس کی ڈیٹیل ہوگی, اس کے فون نمبر ہوں گے, جہاں پہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو پے نہیں کر سکتے ان کے ساتھ یہ تعاون کرتے ہیں اور یہ فری بھی ڈیلیسس کر دیتے ہیں. تو آپ سب سے اپیل ہے, اگر آپ اپنے صدقات عطیات جو ہیں اگر آپ جمع کروانا چاہیں تو نیچے نمبر ہوگا, آپ دے سکتے ہیں, کیونکہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. آپ کو پتہ ہے جو گردے ہوتے ہیں یہ مین پروسیس ہے ہمارے جسم کا, لہٰذا آپ بھی اپنا خیال رکھا کریں. اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں یا ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں تو فوری طور پہ وداؤٹ ڈاکٹر کے مشورے کے کوئی میڈیسن کا استعمال نہ کریں, اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے میڈیسن کا استعمال کیا کریں. اگر آپ کو بھی کوئی سمٹمز آتی ہیں, یعنی کہ آپ کو کوئی سویلنگ ہوتی ہے, اڈیما ہوتا ہے جوائنٹس وغیرہ میں یا پاؤں وغیرہ میں, یا آپ کو کوئی سمٹمز آتی ہیں جیسے کہ نوزیا ہو گیا, بار بار وامٹ ہونا, جی کا متلانا, تو فوری طور پہ آپ اپنے LFT, RFT اور CBC کا چیک کروائیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو نیچے سٹیج میں اگر آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہربل ڈاکٹر وقار صاحب ہیں, تو وہ آپ کو کافی اچھی طرح گائیڈ کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے جو ڈاکٹر وقار صاحب ہیں وہ ڈیلیسس پیشنٹ کو بھی کافی حد تک ان سے افاقہ ملا ہے, اور وہ کچھ پیشنٹ کا انہوں نے ڈیلیسس روک بھی دیا ہے. تو آپ سب سے اپیل ہے کہ پلیز آپ ضرور اس ادارے کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.